من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان فی یوسف واخوته آیات للسائلین اذ قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ سورہ یوسف قرآن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمانے کی ایک وجہ واقعے کی حقیقت جوں کی توں پیش کرتی جائے، جبکہ انسانوں میں دماغوں میں موجود کمی و زیادتی کے ساتھ جو چیزیں ہیں اس کو صاف کر حقیقت کیا ہے اس کو بتلا دیا جائے۔ دوسرے، انسانوں کے ذہنوں کے اندر موجود بے چینی والی کیفیت کو بھی ختم کیا جائے۔ لیکن تمام کے پیچھے بیان کرنے کی ایک وجہ ذکر کر پھر اس واقعے کی ابتدا آج کی ان آیتوں سے ہوتی ہے۔ وہ ایک چیز کیا ہے، اب یہاں سے جب ہم اس واقعے کے ایک ایک حصے کو شروع کرتے چلیں گے، اس سے پہلے اس چیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ تو کلام پاک کا پڑھنے والا، کلام پاک کا سننے والا، کلام پاک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو پیش کیا ہے اس میں غرض، مقصد اور مطلب کیا ہے یہ تو پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مسلمان کی زندگی دینی اعتبار سے جو ہے، اس کی زندگی کا ہر پہلو، اس کے اندر ایک حکمت اور مصلحت ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہے۔ ہر انسان کے آس پاس میں اور اس کے دوران زندگی جتنے واقعات ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کے اندر بھی تمہارے پیدا کرنے والے کی، قادر مطلق کی قدرت کا کون سا حصہ کیسے ہے۔ یہاں جو چیز ذکر کی گئی تھی، لقد کان فی یوسف واخوته، بخدا یقیناً یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا جو ذکر آئے گا، قصہ انہی کے اوپر ہے۔ اس قصے کے اندر، اس واقعے کے اندر، اس کی تفصیلات کے اندر تم جاننا چاہو اور جاننا ہے، تم سمجھنا چاہو سمجھنا ہے، اس کے حقائق کو دریافت کرنا چاہو کرنا ہے۔ قرآن کا حصہ ہو گیا، لازم بھی ہے۔ آیات للسائلین، ایک نہیں کئی ایک حکمت کی باتیں، قدرت کی باتیں، مصلحت کی باتیں، عبرت کی باتیں اور انسان کو انسانیت کے پر قائم اور باقی رہنے کے طریقے، بحیثیت انسان اخلاق کریمانہ، جس کے اندر ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہو، اپنوں سے بھی، اپنوں کی بھی غیبت نہ ہو، دل کے اندر کینہ، حسد، کپٹ نہ ہو، بھلے اس طریقے کی زندگی پر باقی رہنے،
اس جیسا بننے کے لیے زمانے کی بیسیوں رکاوٹیں آتے کیوں نہ ہو، اس کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کے حکم اور مصلیحت کے سامنے اپنا سر جھکا دیں۔ نمونہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بنا کر ایمان والوں کو نبیوں کے نمونے کی اتباع کرو، پیروی کرو۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی مسلمان سارے انبیاء کے بتائی چیزوں پر یقین رکھنا، سارے انبیاء کی نبوت پر یقین رکھنا، کلام پاک بواسطے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملا اور اس کے مقصد اور مطلب کو جو اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے وہ تمام کی تمام چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی زندگی سے یعنی کر کے بتلایا، قولی زندگی سے یعنی فرمایا، حکم دیا، وضاحت فرمایا، وہ اعمال آپ سے کروائے بھی جو انسان کو کروانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، پھر حکم دیا کہ دیکھو تمہارے لیے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسلام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے، یعنی ان کی زندگی تمہارے سامنے، ان کے فرمان تمہارے سامنے، ان کے ذریعے سے پیش کیا ہوا کلام پاک تمہارے سامنے، تو اس کے نقل کرنے کا نام، اسی نقل کا نام ہے اتباع، نقل کا نام ہے پیروی کرنا۔ ہم یہاں سے حسب سہولت دو دو تین تین آیتیں چلتے جائیں گی، ہر دو دو تین تین آیت کو جب شروع کریں گے تو اس آیت کو سامنے ملحوظ رکھنے کے بعد چلنا ہے کہ دیکھو یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے جو واقعات جو پیش کر رہے ہیں، اس میں کئی ایک قدرت کی حکمت اور مصلیحت اور عبرت اور نصیحتیں اور دینی تعلیم و تربیت والی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اس نقطۂ نظر سے تم سنو گے، اس نقطۂ نظر کو اس واقعے کے اندر ڈھونڈو گے، تلاش کرو گے۔ اب ڈھونڈتے چلتے ہیں، لوگوں نے تو تفصیلات اس میں لکھے، سینکڑوں صفحات کے اوپر اس واقعے کے ضمن میں جو حکمت و مصلیحتیں، قدرت کے نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے واض و نصیحت والا پہلو جو بندوں کے لیے ہے، اس میں تحقیق کر کے لوگوں نے، اللہ کے بندوں نے، اللہ کے مقبول بندوں نے لکھا بھی ہے۔ اسی عنوان سے الگ الگ 20 قسم کی کتابی شکل میں بھی آپ کو ملے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اذ قالوا، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی اس امت والوں کے سامنے فرما دیجیے کیا ہوا تھا واقعہ۔ یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی آپس میں مشورہ کیے، مشورے سے پہلے یہ سمجھ لیں یہ آپس میں جملہ عدد میں 12 بھائی تھے، اور یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے۔ بارہ میں چھوٹے۔ دوسرا پہلو، ہر باپ کی تمنا ہوتی ہے، ہر باپ کی تمنا کرنے کی استعداد و صلاحیت الگ الگ سے ہے۔ اپنے بچوں کے اندر یہ کمال اور خوبی والے مقام پر پہنچے، جس کو سادے سیدھے الفاظ میں کہو یہ نام روشن کرے، یہ نامور بنے، لیکن یہ استعداد و صلاحیت
ہر ایک کے اندر ہونا ضروری بھی نہیں ہے. کسی میں کچھ ہوا کرتی ہے. ایک تو بحیثیت اولاد فطری طور پر کم و بیش دنیا کے اندر سب سے چھوٹی اولاد ماں باپ کے پاس زیادہ دل کے قریب ہوا کرتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے اولاد کو نہیں چاہتے، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے. جب ایک سے زائد بچے ہوں، ماں باپ کی محبت اب منقسم ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے. یہ بڑھ جانے کے بعد بھی اب آپس میں جب وہ بھائی غور کرتے ہیں، جو حکمت اور مصلحت ہے، ماں باپ اس حکمت اور مصلحت کے ساتھ اولاد کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، وہ ان کے جگر کے ٹکڑے ہیں. اس لیے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے جو اولاد کے حق میں ماں باپ کیا کرتے ہیں. کون سی دعائیں قبول ہوتے ہیں؟ تو اس میں سے وہ دعا قبول ضرور ہوتی ہے جو ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں، اولاد کے لیے جو دعا کرتے ہیں وہ ضرور قبول ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ دل کی گہرائی سے نکلتی ہے، خلوص کے ساتھ ہوتی ہے، صرف الفاظ کے ساتھ. الفاظ کا ہیر پھیر نہیں رہتا. اپنی اولاد کے لیے جو سوچتے ہیں، جو کہتے ہیں، وہ دل کی گہرائی سے سوچتے ہیں، پورے خلوص کے ساتھ، جس کے اندر دکھلاوا نہیں، ریاکاری بھی نہیں. بچے کا نامور ہونا، نام روشن ہونا، اس کے ذریعے سے اس کے ماں اور باپ کا نام روشن ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ایک فطری چیزیں ہیں. لیکن بچوں کے اندر جب تمام بچوں میں سے کسی بچے کے بارے میں یہ پتہ چل جائے، یہ علامتیں واضح طور پر دکھائی دینے لگے، سمجھ میں آنے لگے، یہ میرے پورے بچوں میں یہ بڑا نام پیدا کرے گا، بڑا نامور بنے گا، یہ غیر معمولی استعداد و صلاحیتیں اس کے اندر، اس کی علامتیں دکھائی دے رہی ہیں، تو پھر خصوصی پیار، خصوصی توجہ، خصوصی لگاؤ ایسے بچے سے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. ایسا ہی کچھ تھا. پیغمبر یعقوب علیہ السلام جو والد بزرگوار ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ اہلیت، یہ استعداد و صلاحیت ان 12 بچوں میں سے سب سے چھوٹے بچے کے اندر یہ جان گئے تھے. معلوم تو ہو رہی تھی، پچھلی آیتوں میں چیز بتا دی گئی. جب ان کو جو خواب ایک سے زائد مرتبہ مختلف شکلوں میں پڑے، اس میں سے نمایاں طور پر 11 تارے، چاند اور سورج آسمان کی بلندیوں سے اتر کر آ کر ان کے سامنے روبرو ہو کر عزت بجا لانا، اعزاز و اکرام والا طریقہ اختیار کر پیش آنا، یہ اور واضح کر دیا. جبکہ پیغمبر یعقوب علیہ السلام جو والد بزرگوار ہیں، وہ بھی ہر قسم کے خواب کے مقصد اور مطلب کو خوب جانتے تھے، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام بھی جانتے ہیں. خود ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھانے کے بعد اپنے چہرے کو صحابہ کی طرف رخ کر کے پوچھتے، اے لوگو، آج رات تم میں سے کیا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو بیان کر دو. اس کے مطلب کو سمجھا دیتے. کبھی ایسا ہوتا
سب کے سب خاموش رہتے کہ ہم میں سے کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا. خاموشی اس بات کی علامت ہوتی. پھر آپ فرماتے سنو اللہ تعالیٰ نے مجھے آج خواب میں یہ بتلایا ہے. اور ایک بات، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ پیام پہنچانے کے 5 طریقے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ یعنی وحی کے بھیجنے کا، حقیقت کو ظاہر کرنے کا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خواب بھی ہے. تو آج کی ان آیتوں سے پہلے وضاحت کی جا چکی. یہ عمر میں قریب 12 سال کا لڑکا ہے. پیغمبر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام 7 سال کی عمر سے خواب سناتے آ رہے ہیں. اس خواب کے اندر واضح طور پر جو چیز بتلا دی گئی اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ابھی سمجھے نہیں تھے، اس کی بھی وضاحت کل کے اس میں گزر گئی. والد یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرزند سے کہہ دیا کذالک یجتبیک ربک ویعلمک من تأویل الاحادیث. بیٹا اس خواب کی حفاظت کرنا، اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا. اس خواب کی کچھ ایک حصہ بھی، کوئی ایک پوائنٹ بھی اپنے بھائیوں میں سے کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا. اس خواب کے ذریعے سے یہ اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو اپنے خاص بندوں کے فہرست میں شامل کر رہے ہیں، یعنی نبوت کے لیے منتخب فرما رہے ہیں. ان خوابوں کے بھی حقائق کو جاننے سمجھنے، اس فن سے بھی یعلمک من تأویل الاحادیث، یہ تعلیم بھی پوری طرح تیرا رب تجھ کو دینے والا ہے. چنانچہ دیا بھی اس کی وضاحت آئے گی. ان چیزوں کے ذریعے سے یہ بات واضح کر دی گئی پیغمبر یعقوب علیہ السلام والد کے لیے کہ آپ خاندان نبوت کے فرد ہیں. حضرت یعقوب فرزند ہیں پیغمبر اسحاق علیہ السلام کے، اور وہ فرزند ہیں پیغمبر ابراہیم علیہ السلام. اب یہ پیغمبر یعقوب علیہ السلام اب یہ باپ ہیں 12 بچوں کے. تو پیغمبری والا سلسلہ جو دعائے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہ میری نسل میں چلتا جائے، تو اس خواب والی دنیا سے اللہ تبارک تعالیٰ نے گویا وحی کا جو طریقہ تھا یہ بتلا دیا کہ یہ بچہ پیغمبروں کی فہرست میں آنے والا ہے. ایک تو چھوٹے تھے، لاڈ پیار کے مستحق تھے، جو فطری طور پر سبھی دنیا والوں کے اس میں ہوتا ہے. اور جب یہ کمال والی چیز آنے والی ہے تو اب اس کی حفاظت والی چیز اور بڑھ گئی، پیار و محبت اور لگاؤ والی چیز اور بڑھ گئی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے بچوں سے نفرت ہوگی. یہ کہاں سے نکلا؟ سب ایک ہی تھے. اتنا خفیہ رکھنے کے باوجود دیگر بچوں کی جو بیویاں تھیں گھر میں جو موجود تھیں، جو کل اشارہ دے دیا گیا تھا، یہ نصیحت راز میں رکھنے کی بات جو فرما رہے تھے، گھر میں موجود جو بہویں تھیں ان کے کانوں میں بات پڑ گئی تو انہوں نے اپنے شوہروں کو کے کانوں میں پھونک بھی دیا. تو گویا راز بھی نہیں رہا. لیکن وہ جان کر اپنی شرارت کو چھپا کر، ظاہری محبت کو ظاہر کر کر اپنے راستے سے ہٹانے کے انتظامات کرنے کا سوچا. اپنے راستے سے ہٹانے کا طریقہ سوچا، واقعی کے اندر وہ ہے. تو گویا حسد کرنے لگے. دوسری بات،
گھر کے معاملات میں، کاروبار میں، جب یہ سب سے چھوٹے 12 سال کے قریب ہیں، دوسرے بچے تو الحمدللہ بڑی عمر کے ہیں، کمانے دھمانے والے، گھر کے کام کاج سنبھالنے والے، ماں باپ کا سہارا بھی بننے والے، زندگی کے ساری چیزوں کا کرنے والے، جب ان کو بھنک پڑی تو پھر جھکاؤ اور میلان باپ کا ادھر بہت زیادہ ہونے لگا، جبکہ ہم نہ صرف اولاد ہیں بلکہ بحیثیت اولاد باپ کے حقوق ادا کرتے ہوئے بہت ساری جدوجہد کرتے ہوئے زندگی میں ساتھ دیتے ہیں، ہاتھ بٹاتے ہیں۔ ہاتھ بٹاتے ہیں۔ اب یہ بڑی منزل میں پہنچنے والے ہیں۔ جب یہ چیز ہوئی تو اب شیطان کا تو کام اٹھتا بھی ہے۔ یہ بھی اشارے مل گئے انہیں، اس خواب کے ذریعے سے یہ بھی تھا اس کے اندر کہ وہ تارے جو بڑے بڑے ہیں، یہ چاند سورج جو سب سے بڑا ہے انسانوں کے اوپر ہے، اے یوسف ایک دن وہ ہوگا، یہ تمہارے تابع ہوں گے، تمہارے تحت میں ہوں گے، تمہارے نگرانی میں ہوں گے۔ تو انہیں یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ کل کے دن ہم ان کے زیر حکم رہنا پڑے گا، زیر سایہ رہنا پڑے گا، ان کی اطاعت کرنا پڑے گا، ہماری بڑائی بڑپنا باقی نہیں رہے گا۔ آیات للسائلین، لہذا سوچے کہ پورا اس حسد میں کیا خیال آیا، ہم بڑے ہیں، ہم بڑے ہیں، بڑپنے کا درجہ ہمیں ملنا، زیادہ قابل تعظیم ہم ہیں، وہ تحت میں ہیں۔ پورا اسلامی تعلیمات احکام وہی ہیں۔ من رفع نفسہ وضعہ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ہم بھی کچھ ہیں یہ کہہ کر بڑپنا بتانا چاہتا ہے، میں بڑا ہوں کہلوانا چاہتا ہے، منوانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور نیچے گرا کے بتاتے ہیں، درجے میں نیچے کر کے بتاتے ہیں۔ بڑائی، اعزاز و اکرام والے معاملے کو قرآن نے تاکید کی ہے، تو اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے صحیح، اچھے اور بہتر انسان بننے کے جو طریقے ہم نے بتا دیے ہیں، اسلام کا ہر طریقہ اللہ کا حکم سمجھ کر اس طریقے کو اپنانا، یہ طریقہ ہے، اس کے پر چل پڑو تو العزت للہ ولرسولہ والمؤمنین، وہ عزت والا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کی طاقت میں، اللہ کے اختیار میں، اللہ کے ارادے اور مشیت میں ہے، اس ارادے سے لے کر چلے تو، اور وہ مشیت چلنے والی چیز بواسطے رسول آتی ہے، ایمان والے کو ملتی ہے۔ تو انہیں حقیر کرنا چاہے، ذلیل کرنا چاہے، خود کو عزیز سمجھ کر، بڑے سمجھ کر، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ انہیں ذلیل کر یہ کریں گے، خواب کی تعبیر وہی تھی، چنانچہ وہ شکل ہوئی بھی۔ تو اس وقت انہوں نے مشورہ کیا آپس سے سارے بھائی مل کر، لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ یوسف اور ان کا بھائی حضرت یوسف، ایک اور ان کے ساتھ بھائی، یہ حقیقی ایک ماں کے تھے۔ تمام بھائیوں کے والد تو ایک ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام، مائیں الگ الگ ہیں، مائیں الگ الگ ہیں، جملہ 4 مائیں ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے 2 بیویاں ہیں، 2 بیویاں، وہ بھی میری بہنیں تھیں،
ان دونوں بیویوں کی 2 باندیاں تھیں خادموں کی شکل میں. دونوں بیویوں نے بطور تحفہ باندیوں کو یعقوب علیہ السلام کو عطا فرما دیا تھا. تو اس طرح 4 کے 4 صاحب اولاد ہوئے. اور ایک وجہ بھی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام شیر خوار بچے تھے، ابھی 2 سال کے آس پاس میں ہی تھے، 2 سال سے آگے نہیں تھے. ماں کا انتقال ہوا. زیادہ محبت کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی. بچہ چھوٹا شیابی دودھ پینے کی عمر میں اپنی ماں کی شفقت سے بھی محروم ہو گیا. یہ بھی ایک وجہ تھی. وجوہات تو ہوں گے. تو اس وقت انہوں نے آپس میں سب کے سب، اب اس کا بھائی کا مطلب ہے کہ یہ حقیقی جو بنیامین ہیں، زیادہ محبت بڑھ گئی تھی بھی حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے. فلاں مجھے سے یہ استعداد اور صلاحیت اور قدرت کے اشارے اور علوم اور وحی کے ذریعے سے معلوم بھی ہو گیا. حضرت یوسف کے ضمن میں ان کے جو حقیقی بھائی ان سے ذرے بڑے تھے بنیامین، اس اعتبار سے ان سے محبت تھی. تو لہٰذا مشورے میں صرف یہ 10 رہے. جب مشورے کو یہ کہا تو ان کا نام نہیں کہا، اسی لیے یوسف واقع حضرت یوسف اور ان کے برادر جو بنیامین ہیں، یہ بنیامین ہم ترجمے میں کر رہے ہیں، یہ احب الی ابینا، ہمارے ابا جان کے پاس بہت زیادہ لاڈلے اور چہتے، ہر وقت ذری دیر کے لیے اپنی نظروں سے دور نہیں رکھتے. وہ تو سب بچوں سے کرتے تھے کہ منا مقابلے میں، ہمارے مقابلے میں بحیثیت اولاد تو سب کچھ آتے ہیں، سب سے اچھے بہتر افضل باپ ہیں، ہم ان کی اولادیں، اس سے فخر ہے. لیکن باپ کی توجہ پیار و محبت میں اگر توازن کیا جائے تو ہمارے مقابلے میں زیادہ یوسف اور جو بنیامین جو ہیں ان کے ساتھ ذرا زیادہ ہے. جبکہ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم 10 عدد، 10 کی تعداد میں اتنی ایک بڑی جماعت ہے. عربی کے اندر کئی الفاظ ہیں جو قرآن میں استعمال، نفر جماعت، راحت جماعت، عصبت جماعت، جماعت جماعت، طائفت جماعت. ان تمام کا ترجمہ اردو کے اندر جماعت 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 جماعت، لیکن فرق کے ساتھ ہوتا. یہ عصبت تم کہتے ہیں، اس سے کم 10 افراد ہونا. 9 اگر ہے تو نہیں بولیں گے، لفظ بدل جائے گا. عصبت 5 سے لے کر 9 تک اگر ہے تو اس کو راحت قرآن کے اندر استعمال ہے. تسعۃ راحت یفسدون فی الارض، 9 افراد پر مشتمل ایک جماعت تھی. یہ بڑا فساد و بگاڑ کیا کرتے تھے، اگلے پاروں میں آئیں گے بتا. تسعۃ راحت یفسدون فی الارض، نفر فلولا نفر من کل فرقہ طائفہ. 3 سے 5 تک کی اگر تعداد میں ہو جائے تو اس کو نفر کہتے ہیں. تو لہذا عصبہ کا مطلب یہ 10 افراد تھے. 10 یا 10 سے زیادہ ہے تو عصبہ. یعنی ہم عدد میں اتنے زیادہ ہونے کے باوجود، اور وہ عدد میں اتنے کم ہیں، صرف 2 ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین. اس طریقے سے انہوں نے فیصلہ بھی کر لیا اپنے والد کے بارے میں. یہ کھلم کھلا عدل والے راستے سے، انصاف والے راستے سے ہٹ گئے ہیں. زلال گمراہ، زلال کسی چیز کو کھو جانا، گمی ہوئی چیز کو بھی زالش کہتے ہیں، اسی سے زواد لام نام سے. تو صحیح عدل و انصاف کے راستے سے یہاں پر انصاف نہیں کر رہے ہیں ابا جان. لہٰذا فیصلہ یہ کرے اقتلوا یوسف، تصفیہ کرے کہ مشورہ کرے کہ یوسف کو قتل کر دیں گے، راستے سے ہٹا دیں گے.
مرنے کے بعد غم رہے گا، اس کے 3 دن بعد غم چھٹیں گا، اس کے بعد رہیں گے ہم، اب وہ پیار و محبت سب برابر رہیں گی، تقسیم نہیں ہوں گی. یہ ظاہری اعتبار سے. حقیقی اعتبار سے وہ اعزاز و اکرام میں بڑے مقام پر جو پہنچ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بڑے ہو کر نہیں، یہ چھوٹے ہو کر آگے پہنچے، یہ احساس و ملال ہمارے سے آنے والے زمانے میں ہم سے ختم ہو جائے گا. لہذا یوسف کو قتل کر دیا. وضاحت تفصیل کے اندر ہے. مشورے چلے بولے تو اس کے اندر کافی چیزیں چلی، دیگر سے بھی مشورے لیے. ایسی صورتوں میں شیطان نے بھی کام کیا. شیطان انسانوں کے دماغ میں تو حلول کرتا ہے، کبھی انسانی شکل میں آ کر بیٹھ بھی جاتا ہے انسانوں کے اندر. دیگر روایتوں کے مطابق قرآن میں تو ایسی تفصیل نہیں. اجے اس کو مار دو یا ملک سے بالکل غائب کر دو، ایسا یہ مشورے تھے. یوسف کو قتل کر دو یا نہیں، قتل نہیں کر سکتے، اَوِطْرَحُوهُ أَرْضًا، دنیا کے کسی دور دراز، کم عمر ہے، دور دراز لے جا کر اجنبی بنا دو، اس کو چھوڑ دو. کوئی نہ کوئی لے گا، اس کو خرید و فروخت کرے گا، نام و نشان نہیں رہے گا، نہ باپ کا نام معلوم ہوگا، نہ بیٹے کا نام معلوم ہوگا، نہ بھائیوں کا کچھ ہوگا. یہ شکل دونوں میں سے کوئی چیز کرو گے تو یخلو لکم وجہ ابیکم، اب تمہارے لیے تمہارے والد کی کا چہرہ یعنی توجہ تمہارے ساتھ پلٹ جائیں گی. اب خاص لگاؤ ان کے ساتھ جو رکھا کرتے تھے وہ چیز ختم ہو جائیں گی. مشورے میں کہا انہوں نے وَتَكُونُوا مِن بَعْدِي، پھر اس کے بعد تم نیک اچھے بن جاؤ. یعنی کام تو گناہ کا ہے، بڑا ہے، گناہ کبیرہ ہے، توبہ کر لیں گے. خوب ابا کی اطاعت و فرمانبرداری کر لیں گے اور الزام ہمارے پر آنے بھی نہیں دیں گے. کل میں توبہ کر لوں گا نا، لہٰذا یہ غلطی کر تو ایسا نہیں کرنا ہے. غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہوتا ہے تو توبہ کرنا ہے. بھلے ایک حدیث شریف کی روشنی میں ایک ہی دن کے اندر 70 مرتبہ گناہ ہوا، 70 مرتبہ توبہ کیا تو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. لیکن ایسا نہیں اب یہ گناہ کروں گا پھر توبہ کروں گا، پھر گناہ کرنے سے پہلے ارادہ کر لے کہ میں ایسا کروں گا پھر توبہ کروں گا. یہ شرارت نہیں، یہاں قریب قریب وہی ہے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِي، یہ ساری کارروائی کے بعد تم ہو جاؤ نیک سارے بزرگ شریف بن کے بیٹھ جاؤ. تو ان میں سے ایک بھائی کے دل میں تھوڑا سا نرمی، رائے میں سب کے سب شریک. اس نے کہا قتل کی بات نہیں کرنا، لا تقتلوا یوسف، قتل کی بات ہرگز نہیں. ہمارے راستے سے ہٹانے کے طریقے اختیار کریں گے ضرور، جان سے مارنے والی بات نہیں ہونا. وہ اتفاق سے بڑا بھائی یہی تھا، جان سے مارنے والی بات نہیں کرنا، اس لیے کہ گناہ والا معاملہ ہونا، اتفاق رائے ہونا ہے. اختلاف رائے پر ہے تو پھر جرم کرنے سے پہلے پکڑے جاتے. نے کہا کہ یوسف کو قتل نہیں کرو گے، بلکہ ایسا کریں گے دور دراز لے جا کر کسی بولی اولی میں پھینک دیں گے. اگر رہ جائے زندہ، جانے آنے والے مسافروں کے اس میں سے کسی کے ہاتھ لگ جائے گا، اس کو اٹھا کر لے کر چلے جائیں گے. اگر کر سکتے ہیں تو اتنا کرو، قتل کرنے کی بات نہیں کرنا. اسی کے اوپر بات طے ہو گئی، مشورے کے اوپر ٹک گئے. اب کرنا ہے تو یہ کرنا، نہیں تو نہیں کرنا. چنانچہ اسی پر کرنے کے ہوگی بات. اب اس کے بعد مسئلہ ہوا
اب اس کو آگے بات کو کیسے بڑھانا، یعنی والد محترم سے اجازت لے کر رضامندی کے ساتھ ان کو لے کر نکلنا ہے، دور دور تک شک و شبہ اب بھی پیدا ہونے نہیں دینا ہے، اور جب کہ ذری دیر کے لیے بھی اپنے پاس سے جدا نہیں کرتے، اب ان کو رضامند کر لے کر نکلنا ہے، وہ تدبیر اس کی وضاحت اگلی آیت سے۔